ابھی تک میری گاڑی نہیں آئی، ابھی تک میں نے کھانا نہیں کھایا، ابھی تک وہ نہیں آئی، ابھی تک اسے پیسے نہیں ملے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ابھی تک، یعنی ہر سینٹینس میں ابھی تک کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں یٹ۔ یٹ مین ابھی تک۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین سینٹینس پلس یٹ۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ That can be really helpful for you۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ So make sure to watch this video till to end۔ اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ ابھی تک میری گاڑی نہیں آئی۔ My car has not arrived yet۔ My car has not arrived yet۔ بالکل فارمولے کے مطابق ہم جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل، ابھی تک میں نے کھانا نہیں کھایا۔ I have not had food yet۔ I have not had food yet۔ ابھی تک وہ نہیں آئی۔ She has not come yet۔ She has not come yet۔ ابھی تک اسے پیسے نہیں ملے۔ He has not received the money yet۔ He has not received the money yet۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ ابھی تک تم نہیں گئے۔ ابھی تک تم نہیں گئے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیئرس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس فار واچنگ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں وہاں جانا نہیں چاہتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ یہاں آنا نہیں چاہتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ فیل ہو گیا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اصل میں بات یہ ہے، یعنی ہر سینٹینس میں اصل میں بات یہ ہے کامن سیم ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں the main point is that۔ the main point is that mean اصل میں بات یہ ہے کہ۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں۔ Let me explain the main point is that پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور the main point is that یہ ہمارا فارمولا ہے۔ that mean اصل میں بات یہ ہے کہ۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ That can be really helpful for you۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ So make sure to watch this video till to end۔ اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں وہاں جانا نہیں چاہتا۔ The main point is that I don't want to go there۔ The main point is that I don't want to go there۔ بالکل فارمولے کے ان مطابق ہم جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ یہاں آنا نہیں چاہتی۔ The main point is that she doesn't want to come here۔ The main point is that she doesn't want to come here۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا۔ The main point is that he told a lie۔ The main point is that he told a lie۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ فیل ہو گیا۔ The main point is that he got failed۔ The main point is that he got failed۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیئرس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس مدن۔ کس لیے آپ وہاں گئے؟ کس لیے میں تمہیں پیسے دوں؟ کس لیے میں آپ کی مدد کروں؟ کس لیے تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں
کس لیے، یعنی ہر سینٹینس میں کس لیے کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فور وٹ. فور وٹ مین کس لیے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. فور وٹ پلس سینٹینس. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور فور وٹ یہ ہمارا فارمولا ہے. دیٹ مین کس لیے. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان آسانی سے. دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل فار یو. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. سو واچ دس ویڈیو ٹل ٹو اینڈ. اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. کس لیے آپ وہاں گئے. فور وٹ ڈیڈ یو گو دیئر. فور وٹ ڈیڈ یو گو دیئر. بالکل فارمولے کے مطابق ہم جا رہے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل. کس لیے میں تمہیں پیسے دوں. فور وٹ شوڈ آئی گیو یو منی. فور وٹ شوڈ آئی گیو یو منی. کس لیے میں آپ کی مدد کروں. فور وٹ شوڈ آئی ہیلپ یو. فور وٹ شوڈ آئی ہیلپ یو. کس لیے تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو. فور وٹ آر یو ویسٹنگ یور ٹائم. فور وٹ آر یو ویسٹنگ یور ٹائم. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کانورسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کس لیے آپ یہاں آئے. کس لیے آپ یہاں آئے. سبسکرائب ٹو انگلش پی ایس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مین. تم دن بھر کھیلتے رہتے ہو. وہ دن بھر مصروف ہوگا. میں دن بھر کام کرتا ہوں. ہم دن بھر کھائیں گے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں دن بھر یعنی ہر سینٹینس میں دن بھر کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں all day long. all day long mean دن بھر. آئیے کمپلیٹ فارمولا دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سینٹینس پلس all day long. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور all day long یہ ہمارا فارمولا ہے. دیٹ مین دن بھر. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان آسانی سے. دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل فار یو. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. سو میک شیور ٹو واچ دس ویڈیو ٹل ٹو اینڈ. اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا. تم دن بھر کھیلتے رہتے ہو. یو کیپ پلینگ آل ڈے لانگ. یو کیپ پلینگ آل ڈے لانگ. بالکل فارمولے کے مطابق ہم جا رہے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل. وہ دن بھر مصروف ہوگا. ہی ول بی بیزی آل ڈے لانگ. He will be busy all day long. میں دن بھر کام کرتا ہوں. I work all day long. I work all day long. ہم دن بھر کھائیں گے. We will eat all day long. We will eat all day long. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کانورسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم دن بھر سوتے ہو. تم دن بھر سوتے ہوں. سبسکرائب ٹو انگلش پی ایس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مین. تمہارے بنا من نہیں لگتا. اس کے بنا میرا من نہیں لگتا. فیملی کے بنا یہاں میرا بالکل بھی من نہیں لگتا. دوستوں کے بنا میرا من نہیں لگتا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. لیٹ می ایکسپلین. سبجیکٹ پلس ڈونٹ یا ڈزنٹ یا ڈیڈنٹ. ڈونٹ یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. ڈزنٹ یہ ہی شی اٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. اور ڈیڈنٹ یہ پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے. پلس فیل لائک وداؤٹ
प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इसको एंड तक जरूर देखना। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, बिल्कुल डेली लाइफ का एक कॉमन सेंटेंस है। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर। फैमिली के बिना यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक हियर without my family. I don't feel like here without my family. दोस्तों के बिना मेरा मन यहाँ नहीं लगता। I don't feel like here without my friends. I don't feel like here without my friends. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसका मेरे बिना मन नहीं लगता। उसका मेरे बिना मन नहीं लगता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ये सरासर नाइंसाफी है। ये सरासर बदतमीजी है। ये खबर सरासर अफवाह है। ये सरासर गलत है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सरासर, यानी हर सेंटेंस में सरासर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन आउट एंड आउट। इन आउट एंड आउट मीन सरासर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस इन आउट एंड आउट, ये फार्मूला है दैट मीन सरासर प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इसको एंड तक ज़रूर देखना। ये सरासर नाइंसाफी है। दिस इज इन आउट एंड आउट इनजस्टिस। दिस इज इन आउट एंड आउट इनजस्टिस। बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ये सरासर बदतमीजी है। दिस इज इन आउट एंड आउट इंश्योरेंस। दिस इज इन आउट एंड आउट इंश्योरेंस। ये खबर सरासर अफवाह है। दिस न्यूज़ इज इन आउट एंड आउट रमा। दिस न्यूज़ इज इन आउट एंड आउट रमा। ये सरासर गलत है। दिस इज इन आउट एंड आउट रॉन्ग। दिस इज इन आउट एंड आउट रॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये सरासर जुल्म है। ये सरासर जुल्म है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। तुमने मुझे गलत समझा। उसने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरे दोस्त ने तुम्हें गलत समझा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं गलत समझा, यानी हर सेंटेंस में गलत समझा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गॉट रॉन्ग। गॉट रॉन्ग मीन गलत समझा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी
us, you, him, her, them یا noun پلس wrong. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان آسانی سے. That can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. Make sure to watch this video till to end. اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا. تم نے مجھے غلط سمجھا. You got me wrong. You got me wrong. بالکل فارمولے کے مطابق ہم جا رہے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل. اس نے تمہیں غلط سمجھا. He got you wrong. He got you wrong. میں نے تمہیں غلط سمجھا. I got you wrong. I got you wrong. میرے دوست نے تمہیں غلط سمجھا. My friend got you wrong. My friend got you wrong. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. آپ نے ہمیں غلط سمجھا. آپ نے ہمیں غلط سمجھا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مین. ساری مصیبت کی جڑ یہ موبائل فون ہے. ساری مصیبت کی جڑ وہ تھا. ساری مصیبت کی جڑ تمہارا بھائی ہے. ساری مصیبت کی جڑ تم ہو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. اسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ساری مصیبت کی جڑ یعنی ہر سینٹینس میں ساری مصیبت کی جڑ کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں the root cause of all the troubles. The root cause of all the troubles means ساری مصیبت کی جڑ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. Let me explain. Subject plus helping verb. Helping verb یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے. پلس the root cause of all the troubles یہ اسٹرکچر فارمولا ہے. that mean ساری مصیبت کی جڑ. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. So watch this video till to end. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. ساری مصیبت کی جڑ یہ موبائل فون ہے. This mobile phone is the root cause of all the troubles. This mobile phone is the root cause of all the troubles. ساری مصیبت کی جڑ وہ تھا. He was the root cause of all the troubles. He was the root cause of all the troubles. ساری مصیبت کی جڑ تمہارا بھائی ہے. Your brother is the root cause of all the troubles. Your brother is the root cause of all the troubles. ساری مصیبت کی جڑ تم ہو. You are the root cause of all the troubles. You are the root cause of all the troubles. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ساری مصیبت کی جڑ یہ کار ہے. ساری مصیبت کی جڑ یہ کار ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مین. جاؤ اور پانی لے کر آؤ. جاؤ اور فون لے کر آؤ. جاؤ اور ناشتہ لے کر آؤ. جاؤ اور سبزی لے کر آؤ. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. Let me explain. Go and get plus thing name. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. So watch this video till to end. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. جاؤ اور پانی لے کر آؤ. Go and get water. Go and get water. جاؤ اور فون لے کر آؤ. Go and get phone. Go and get phone. جاؤ اور ناشتہ لے کر آؤ. Go and get breakfast. Go and get breakfast. جاؤ اور سبزی لے کر آؤ. Go and get vegetable.
گو اینڈ گیٹ ویجیٹیبل. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جاؤ اور کھانا لے کر آؤ. جاؤ اور کھانا لے کر آؤ. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مان. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم فیل ہو جاؤ گے. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کہاں جائیں گے. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کل نہیں آئیں گے. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہی چلتا رہا، یعنی ہر سینٹنس میں اگر ایسا ہی چلتا رہا کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if this goes on. if this goes on mean اگر ایسا ہی چلتا رہا. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں. let me explain. if this goes on پلس کاما پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور if this goes on یہ ہمارا سٹرکچر ہے. that mean اگر ایسا ہی چلتا رہا تو. if this goes on یہ آپ سینٹنس کے آخر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some example for better understanding. so watch this video till to end. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم فیل ہو جاؤ گے. if this goes on you will fail. if this goes on you will fail. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کہاں جائیں گے. if this goes on where will we go. if this goes on where will we go. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کل نہیں آئیں گے. if this goes on we will not come by tomorrow. if this goes on we will not come by tomorrow. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. if this goes on he will not help you. if this goes on he will not help you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم ضرور کامیاب ہوگے. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم ضرور کامیاب ہوگے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم فیل ہو جاؤ گے. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کہاں جائیں گے. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کل نہیں آئیں گے. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہی چلتا رہا، یعنی ہر سینٹنس میں اگر ایسا ہی چلتا رہا کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if this goes on. if this goes on mean اگر ایسا ہی چلتا رہا. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں. let me explain. if this goes on پلس کاما پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور if this goes on یہ ہمارا سٹرکچر ہے. that mean اگر ایسا ہی چلتا رہا تو. if this goes on یہ آپ سینٹنس کے آخر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some example for better understanding. so watch this video till to end. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم فیل ہو جاؤ گے. if this goes on you will fail.
If this goes on you will fail. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کہاں جائیں گے. If this goes on where will we go. If this goes on where will we go. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کل نہیں آئیں گے. If this goes on we will not come by tomorrow. If this goes on we will not come by tomorrow. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. If this goes on he will not help you. If this goes on he will not help you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم ضرور کامیاب ہوگے. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم ضرور کامیاب ہوگے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. وہاں جانے کا کیا لوگے, اسے بلانے کا کیا لوگے, یہاں آنے کا کیا لوگے, لکھنے کا کیا لوگے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا لوگے, یعنی ہر سینٹینس میں کیا لوگے کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what will you take to. What will you take to mean کیا لوگے. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں. Let me explain. میں what will you take to plus V1 یعنی first form of verb plus other words plus question mark. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. So watch this video till to end. وہاں جانے کا کیا لوگ میں what will you take to go there. What will you take to go there. اسے بلانے کا کیا لوگ میں what will you take to invite him. What will you take to invite him. یہاں آنے کا کیا لوگے what will you take to come here. What will you take to come here. لکھنے کا کیا لوگے what will you take to write. What will you take to write. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کھیلنے کا کیا لوگے. کھیلنے کا کیا لوگے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. تم نے اسے دیکھا یا نہیں. وہ وہاں گیا یا نہیں. تم نے کھانا کھایا یا نہیں. اس نے تمہیں بلایا یا نہیں. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ایسے جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے. Let me explain. Did you plus V1 یعنی first form of verb plus object plus or not. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. So watch this video till to end. یعنی آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے. تم نے اسے دیکھا یا نہیں. Did you see him or not. Did you see him or not. تم نے کھانا کھایا یا نہیں. Did you eat food or not. Did you eat food or not. تم نے اسے بلایا یا نہیں. Did you invite him or not. Did you invite him or not. تم نے کھیلا یا نہیں. Did you play or not. Did you play or not. تم نے سنا یا نہیں. Did you listen or not. Did you listen or not. تم نے اسے بتایا یا نہیں. Did you tell him or not. Did you tell him or not. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم نے اسے فون کیا یا نہیں.
تم نے اسے فون کیا یا نہیں؟ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مانا. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم یہاں کیوں نہیں آتے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ محنت کیوں نہیں کرتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم وہاں کیوں جاتے ہو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ، یعنی ہر سینٹینس میں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں I fail to understand that. I fail to understand that mean مجھے سمجھ نہیں آتا کہ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. Let me explain. I fail to understand that plus sentence. Sentence یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور I fail to understand that یہ ہمارا اسٹرکچر ہے. that mean مجھے سمجھ نہیں آتا کہ. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. So watch this video till to end. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. I fail to understand that why people do this. I fail to understand that یہ ہمارا اسٹرکچر فارمولا ہے. Why people do this یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم یہاں کیوں نہیں آتے ہو. I fail to understand that why you don't come here. I fail to understand that why you don't come here. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ محنت کیوں نہیں کرتا ہے. I fail to understand that why he doesn't hard work. I fail to understand that why he doesn't hard work. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم وہاں کیوں جاتے ہو. I fail to understand that why you go there. I fail to understand that why you go there. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم کیوں نہیں پڑھتے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم کیوں نہیں پڑھتے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. کوئی سا بھی چلے گا. کیا یہ والا چلے گا. کیا 500 روپے چلے گا یا نہیں. لال والا تو بالکل نہیں چلے گا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ویل پلس ڈو پلس ادر ورڈز. اور انٹروگیٹو سینٹینس یعنی سوالیہ جملوں کے لیے یہ اسٹرکچر ہوگا ویل پلس سبجیکٹ پلس ڈو پلس کوسچن مارک. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان میں. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. So watch this video till to end. کوئی سا بھی چلے گا. anyone will do. anyone will do. کیا یہ والا چلے گا. will this one do. will this one do. کیا 500 روپے چلے گا یا نہیں. will 500 rupees do or not. will 500 rupees do or not. لال والا تو بالکل نہیں چلے گا. red one will not do at all. red one will not do it all. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ والا چلے گا. وہ والا چلے گا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. ایسا کیا ہو گیا کہ وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا. ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے منع کر دیا. ایسا کیا ہو گیا کہ وہ بنا بتائے چلا گیا.
ایسا کیا ہو گیا کہ اسے وہاں جانا پڑا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایسا کیا ہو گیا کہ، یعنی ہر سینٹینس میں ایسا کیا ہو گیا کہ کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what happened that۔ what happened that mean ایسا کیا ہو گیا کہ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ let me explain what happened that پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور what happened that یہ ہمارا اسٹرکچر ہے۔ that mean ایسا کیا ہو گیا کہ۔ یہی وہ فارمولہ ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان آسانی سے۔ that can be really helpful for you۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding, so watch this video till to end۔ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ what happened that he does not want to meet you۔ what happened that he does not want to meet you۔ ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے منع کر دیا۔ what happened that you denied۔ what happened that you denied۔ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ بنا بتائے چلا گیا۔ what happened that he went without telling۔ what happened that he went without telling۔ ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں وہاں جانا پڑا۔ what happened that you had to go there۔ what happened that you had to go there۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں یہاں آنا پڑا۔ ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں یہاں آنا پڑا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔